آخر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بالفاظ دیگر در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی انہی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی اور خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی اور لحد کا ڈر ہے نہ خوف معاشر لحد کا ڈر ہے نہ خوف معاشر نبی ہیں اپنے شفیع معاشر کرم کی چادر ہمارے تن پہ سجی ہوئی ہے سجی رہے گی در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی انہی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی بعد از حمد و صلات صد عزت و احترام کے لائق استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قمر لطیف نقشبندی نوشاہی صاحب اور قمر الاسلام کے ہونہار طلباء میرے تمامی برادر یہاں پہ تشریف لائے اللہ خالق کائنات تمام کے علم و عمل میں زندگی میں رزق میں سوز و گداز میں اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور قابل صد احترام سامعین و حاضرین رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے سردی کی راتیں ہیں آپ احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں بالخصوص یہ طلباء حضرات تشریف فرما ہیں انہوں نے پھر صبح کلاس بھی اٹینڈ کرنی ہے تو انتہائی اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کر کے اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنی حاضری کو مکمل کروں گا مجھ سے قبل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا برادر مکرم محمد نقلین نقشبندی صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے تھے گرامی کا حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہو یا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک تذکرے ہوں اللہ کے ولیوں کے تذکرے ہوں اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے ہوں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑا ہی مقام عطا فرمایا ہے لیکن گرامی کا حضرات ہم نے ساری زندگی اللہ کے ولیوں کی شانیں بیان کی ہیں ان کے احکامات کو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ہم کم ہی مانتے ہیں تو آج جو ہمارا یہ دور جا رہا ہے اس دور کے اندر شانیں ان کی وراء الورا ہیں لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ عمل کی طرف آئیں عمل ہوگا تو انسان کی یہ زندگی بھی سنور جائے گی اور اخروی زندگی کے اندر بھی انسان اپنا مقام پالے گا لیکن اگر ساری رات ہم شان صدیق اکبر بیان کرتے رہیں لیکن ان کی اسوہ حسنہ ان کی حالات زندگی پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کا ساری رات بیان کرنے کا یا محافلیں سجانے کا کوئی مقصد حل نہیں ہوگا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پہ اس انداز میں بیان کی ہے کہ آج دن تک کسی نبی نے اپنی امتی کی اتنی تعریفات نہیں کی ہیں کہ جتنی ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب کریم آقا علیہ السلام نے شان بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ خالق کائنات نے دو چیزوں کا، دو ہستیوں کا تذکرہ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو حق کو لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ ذات کہ جس نے اس ذات کی، اس کے فرمان کی، اس کے سارے پروسیس کی تصدیق فرمائی۔ اولئک ھم المتقون، یہ ساری ہستیاں بڑی ہی اللہ سے ڈرنے والی ہیں اور اللہ کی یہ برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ نے ان کی شان خود بیان فرمائی ہے، اور مفسرین کرام نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حق کو لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق فرمائی وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبانی کلامی میرے مصطفیٰ کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ جب بھی میرے مصطفیٰ کو ضرورت پیش آئی ہے تو اپنا تن من دھن بھی پیش کیا ہے، اپنا مال و متاع بھی پیش کیا ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کے ساتھ وفا کی ہے تو وفا کی بھی انتہا کر دی ہے، اور اگر سخا کی باری آئی ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر کے ذات مصطفیٰ کے قدموں پہ پیش کر کے آپ نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ لوگوں جب ذات مصطفیٰ کے بارے میں کہ ذات کے ساتھ سخا کا معاملہ آئے تو پھر اپنے پاس رکھنا کچھ نہیں ہے، بلکہ اپنی جان کا نذرانہ بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ پیش کرنا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ وفا کرنے والے بھی بڑے ہی انوکھے ہوتے ہیں اور سخا کرنے والے بھی بڑے ہی نرالے ہوتے ہیں۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں تبوک کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تبوک کے لیے تمہارے مال کی، تمہارے سرمائے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا، جو کچھ گھروں میں موجود تھا، لینے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان دنوں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کچھ اچھے تھے، اور معاشی طور پہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات ذرا کمزور تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اس تگ و دو میں رہے ہیں کہ کاش زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے، ایسا محل آ جائے کہ میں ذات صدیق اکبر پہ سبقت لے جاؤں۔ آج دل میں خیال آیا کہ حالات میرے کچھ اچھے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہری حالات، مالی حالات ذرا کچھ بہتر نہیں ہیں، تو آج موقع ہے کہ میں ان پہ سبقت لے جاؤں گا۔ گھر میں گئے، جتنا مال تھا سارے کے سارے مال کو اکٹھا کیا، دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور دوسرا حصہ اٹھا کے کریم آقا کی بارگاہ میں لے آئے۔ جتنے صحابہ کرام گئے، جو کچھ گھر میں موجود تھا اس کے دو حصے کیے، کسی نے 3 حصے کیے، کسی نے 4 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک ذات مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئے۔ لیکن انداز دیکھیں کہ جو بھی صحابی آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے میرے صحابی کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو۔ جو بھی صحابی آیا نبی نے ارشاد فرمایا لے کر کیا آئے ہو۔ لیکن ذات صدیق اکبر پہ قربان جائیں کہ گھر میں گئے تو مال کے 2 حصے نہیں کیے، بلکہ جو کندھے پہ چادر اوڑھ رکھی تھی وہ چادر اتار کے گھر کے صحن میں بچھا دی، بچھا کے گھر کے اندر جتنا سامان تھا سارے کا سارا سامان اٹھا کے اس چادر پہ بچھا دیا۔ اور تفسیر نگاروں نے لکھا ہے کہ جس توے پہ آپ کے گھر والی روٹیاں بناتی تھیں اس توے کو بھی اٹھا کے اپنے چادر پہ رکھ دیا۔ بچوں نے دیکھا کہ ابا جان کر کیا رہے ہیں،
کہ سارے کا سارا مال ہی اٹھا کے ادھر رکھ دیا، آرڈر جاری کیا کہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ پہن لو، باقی جتنے کپڑے ہیں وہ بھی اٹھا کے ادھر رکھ دو۔ ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے کسی مجاہد کو میدان جہاد میں کپڑوں کی ضرورت پیش آئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج صدیق کے بچوں کے گھروں کے اندر کپڑے موجود ہوں اور مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس میدان جہاد میں کپڑے موجود نہ ہوں۔ سارے کے اور اگلی بات بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سماعت کرنی ہے کہ جب سارے کپڑے بھی اٹھا کے رکھ دیے تو اب خیال آیا کہ کسی مجاہد کے پاس ہو سکتا ہے کہ پہننے کے لیے پھر بھی لباس نہ ہو، تو اپنا جو لباس پہن رکھا تھا وہ لباس بھی اندر کمرے میں گئے، وہ لباس اتار کے وہ بھی اس کپڑے پہ رکھ دیا کہ یہ بھی مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کرنا ہے، اور خود ایک ٹاٹ اور بوریے کا لباس اوڑھ کے زیب تن کر کے باہر آئے۔ سامان اٹھانے لگتے ہیں تو کبھی کپڑا آگے سے ہل جاتا ہے، وہ ٹاٹ یا بوریے کا جو لباس پہن رکھا ہے کبھی ادھر سے ہل جاتا ہے، پھر سامان کو وہیں پہ رکھا، جھاڑی سے کانٹے توڑ توڑ کے بٹن بنائے اور بٹن بنا کے کریم آقا کی بارگاہ میں چلے گئے، سارے کا سارا مال مصطفیٰ کے قدموں پہ پیش کر دیا۔ باقی جتنے صحابہ کرام آتے تھے کریم آقا سوال کرتے تھے میرے صحابی لے کر کیا آئے ہو، لیکن جب ذات صدیق اکبر آئے، جب یہ ذات سارے کا سارا مال لے کر آئے تو کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا صدیق لے کر کیا آئے ہو، بلکہ اب سوال ہی بدل گیا، ارشاد فرمایا صدیق گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو، گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ نبی کو بھی پتا تھا کہ باقی جتنے لے کر آ رہے ہیں وہ بھی بے مثال ہیں، لیکن یہ میرا انوکھا ہی غلام ہے کہ یہ گھر میں جائے گا تو سارے کا زارا جھاڑو پھیر کے لائے گا۔ کریم آقا نے اسی وجہ سے پوچھا کہ صدیق گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو، قربان جاؤں صدیق کی عظمت پہ۔ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مال کا آپ نے حکم جاری کیا تھا، سارے کا سارا مال لے کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ آیا ہوں یا اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ جب یہ جذبے پیش کیے تو کریم آقا علیہ السلام مسکرانے لگے، مسکرا کے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق تمہاری آمد سے تھوڑی دیر پہلے جبریل امی آئے ہیں، جبریل امی آئے ہیں تو آ کے بشارت دے کر گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے، آج اس نے جو لباس پہن رکھا ہے اللہ خالق کائنات کو وہ لباس عرشوں پہ اتنا پسند آیا ہے کہ خالق کائنات نے سارے کے سارے فرشتوں کو آرڈر جاری کر دیا ہے کہ اے میرے فرشتوں نورانی لباس اتار دو اور آج وہ والا لباس پہن لو جو میرے یار کے یار نے صدیق اکبر نے پہن رکھا ہے۔ آج ساری کی ساری نورانی مخلوق نے تیرے جیسا لباس پہن رکھا ہے۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا یہ اتنا مقدر کہ اللہ خالق کائنات نے سارے کے سارے فرشتوں کو لباس پہنا دیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق جبریل امین آئے ہیں اور آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ اپنے یار سے پوچھئے کہ رب فرماتا ہے کہ کیا میرا یار اس ادا میں مجھ سے راضی ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ کے نیک بندوں کا یہی تذکرہ ہے کہ مولا ہم سے راضی ہو جا، ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ مولا مجھ سے راضی ہو جا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ خالق کائنات خود پوچھتا ہے کہ اے جبریل جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ صدیق اکبر سے پوچھئے کہ کیا میرا صدیق مجھ سے راضی ہے؟ تو جب یہ مقام آیا تو ڈاکٹر علامہ اقبال اس مقام پہ بولے، آپ کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
ڈاکٹر علامہ اقبال نے سارے کی ساری حدیث کا نچوڑ نکال کے اور بیان کیا کہ رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ صدیق سے پوچھئے کہ کیا میرا صدیق مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ تو ڈاکٹر علامہ اقبال بولے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور خود اسی کا جواب دیتے ہیں کہ ایسے معاملات ہوتے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ آج ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ کہاں جاتا ہے؟ ساری رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سنتے ہیں اور فجر کی نماز ہماری بستر پہ گزر جاتی ہے۔ ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے ان فرامین کو فراموش کرتے ہیں۔ تو جو میرے مصطفیٰ کے سینے اتھر پہ قرآن اترا ہے، اس قرآن کے اندر رب کائنات نے 700 سے زائد مرتبہ جس نماز کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی نماز کے متعلق خالق کائنات نے 90 مرتبہ حکمی طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں نماز کو قائم کرو، نماز ادا کرو۔ آج سگا باپ اگر بیٹے سے ایک مرتبہ کہے کہ بیٹا دکان سے فلان چیز لے کے آؤ، بیٹا اگر بات سنی انسنی کر دے، باپ پھر دوبارہ کہے گا، تیسری مرتبہ کہے گا، زیادہ سے زیادہ چوتھی مرتبہ جب باپ کہے گا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بچے کو تھپڑ دے مارے کہ میں نے تجھے 4 مرتبہ کہہ دیا اور تیرے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگی ہے۔ ارے ہمارا سگا باپ اگر 3 سے 4 مرتبہ ہم سے مطالبہ کرے، ہم وہ کام نہ کریں تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ خالق و مالک ہو کر 90 مرتبہ ہم سے یہ اقرار کر رہا ہے، 90 مرتبہ خالق کائنات حکم جاری کر رہا ہے کہ لوگوں نماز ادا کرو، اور صبح سے لے کے شام تک اپنے نمائندوں سے خالق کائنات دن میں 5 مرتبہ اعلان کرواتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میری بھی تمنا یہی ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ رب فرماتا ہے کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو تو اپنے سر کو سجدوں کے اندر جھکا دو، اپنی جبین نیاز کو سجدے کے اندر رکھ دو، رکھنا تمہارا کام ہے، کامیابی کا پروانہ میں خالق کائنات جاری کر دوں گا۔ تو کہاں گئی ہماری وہ محبتیں؟ نعرہ ہم لگاتے ہیں تو سینہ تان کے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، لیکن دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ تو یہ نعرہ عاشقوں والا ہے یا منافقوں والا نعرہ ہے؟ نعرہ ہم لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو کہتے ہیں کہ آج نہیں کل پڑھیں گے۔ اور کتنی ہم نے نماز جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، کتنے ہم نوجوانوں کو اور کتنے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو قبرستان کی دہلیز تک چھوڑ کے آئے ہیں، جو کہتے تھے کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کل نماز پڑھیں گے۔ اور قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنی محافلیں صدیق کی شان میں منائی تھیں اور کتنی زندگی کا حصہ تم نے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گزاری تھی۔ قبر کے اندر پوچھا جائے گا تو یہ سوال ہوگا کہ انسان بتا تو نے نمازیں کتنی ادا کی ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، محافلوں کے اندر آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری رات شان صدیق اکبر کو بیان کیا جائے، ساری رات شان عمر فاروق بیان کی جائے، اور صبح کی نماز کا وقت ہو۔ عشاء کی نماز پہ ہم اس وجہ سے نہیں حاضر ہوتے کہ ابھی نماز کا وقت ہے، محفل ختم شروع ہوگی تو پھر محفل میں جائیں گے۔ اپنے گھروں کے اندر عشاء کی نماز کا وقت گزار کے آتے ہیں، اور فجر کی نماز مسجد میں آنے کی بجائے اپنے بستر پہ گزار دیتے ہیں۔ اور نعرہ ہمارا یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، لیکن اپنے چہرے کے اوپر داڑھی کا سجانا یہ قبول نہیں ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ کو اگر مانا ہے تو صرف زبانی کلامی نہیں مانا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پھر اس کا انعام کیا دیا ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں کوئی بات ہو گئی،
بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ معاملہ ناراضگی تک آ گیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں آئے، آ کے سلام عرض کیا تو کریم آقا علیہ السلام نے آگے سے چہرہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے سلام دیا تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام۔ یا رسول اللہ میں نے 3 مرتبہ سلام دیا ہے، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے، گناہ کیا سرزد ہو گیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر آج تو نے اس شخص کو ناراض کر دیا ہے کہ میں تم لوگوں کی طرف آیا تھا جب تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اگر تب بھی مجھ مصطفیٰ کا کسی نے اقرار کیا تھا تو وہ ایک واحد ذات تھی، ذات صدیق اکبر تھی کہ جب ساری کائنات نے مجھے جھٹلا رہی تھی، اگر تب بھی میرا کوئی اعلان کر رہا تھا، اگر تب بھی میری کوئی دعوت کو قبول کر رہا تھا، اگر کوئی میرا اقرار کر رہا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا یار صدیق اکبر تھا۔ تو دوستان گرامی قدر، جس کی ناراضگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوتی ہے، ساری زندگی اگر انہوں نے مانا ہے تو مانا اس انداز میں ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جب معراج کی رات عرش معلیٰ پہ گئے، کاشان نبوی سے اٹھے حرم کعبہ تک، حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کے پہلا دوسرا تیسرا حتیٰ کہ 7ویں آسمان کو کراس کیا، سدرۃ المنتہا پہ رب کائنات سے ان کی شان کے مطابق گفتگو ہوئی، جنت و دوزخ کا تذکرہ کیے اور ان کا مشاہدے کیے، رب کائنات سے ہم کلام ہونے کے بعد نمازوں کا تحفہ لیا، واپس پلٹنے لگے تو جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ جبریل اتنا بڑا معجزہ ہے، جب اپنے میں قوم اور قبیلے رشتہ داروں کے پاس جا کے یہ میں بیان کروں گا تو کون اس کا اقرار کرے گا؟ تو جناب جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی کوئی مانے نہ مانے لیکن تمہارا یار صدیق اکبر اس کی گواہی ضرور دے گا۔ اور وہی وقت آیا کہ ابو جہل نے کہا کہ صدیق ذرا ادھر آؤ، صدیق کو بلا کے حرم کعبہ کے اندر کھڑا کیا، کہا کہ ذرا بات سنو، صدیق اکبر قریب آئے، کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسا کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گھر سے اٹھا حرم کعبہ تک آیا، حرم کعبہ سے میں نے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی، مسجد اقصیٰ سے پہلا دوسرا تیسرا 7واں آسمان کراس کیا، سدرۃ المنتہا تک گیا، وہاں سے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، پھر میں رات کے اتنے قلیل حصے میں واپس آ گیا کہ جس دروازے سے گیا تھا کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، جب میں واپس آیا تو کنڈی تب بھی ہل رہی تھی، بستر تب بھی گرم ہی تھا۔ کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے ارشاد فرمانے لگے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے اتنے سے حصے میں کوئی اتنا دور جائے اور پھر واپس بھی آ جائے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر تیرا یار مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں رات کے اتنے حصے میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کر کے آ گیا ہوں، سدرۃ المنتہا کی سیر کر کے بھی آ گیا ہوں، حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے میں نے 7ویں آسمان تک کا بھی چکر لگا لیا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے ذرا پھر بیان کرنا یہ کس نے کہا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ تیرا یار مصطفیٰ بیان کرتا ہے۔ کہا نادان، اگر میرے مصطفیٰ نے یہ کہا ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کا مقام اس سے بھی آگے ہے، مانا ہے تو پھر دلیل نہیں طلب کی ہے۔ ابو جہل ساری زندگی دلیلیں طلب کرتا رہا، اس نے کبھی کہا کہ چاند کو توڑا جائے تو پھر ایمان لاؤں گا، لیکن مقدر میں نہیں تھا، میرے مصطفیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ لیکن قربان جائیں ذات صدیق اکبر پہ، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، دلیل نہیں مانگی بلکہ سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدک ورسولہ، اور میں ہی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے آپ رسول ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی اتنا حق بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے جب بھی آپ نے آپ کا مقام بیان کیا ہے تو مقام بیان کرنے میں مصطفیٰ نے بھی حد کر دی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو جب بھی مجھے کسی کے مال کی ضرورت پیش آئی ہے میں نے اس کا مال اگر خرچ کیا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کیا ہے، اگر میں نے کسی کی اجازت کے بغیر خرچ کیا ہے تو وہ ایک ذات ہے، ذات صدیق اکبر، کہ میں نے اس سے اجازت طلب نہیں کی ہے بلکہ بغیر اجازت کے اس کا مال میں نے خرچ کیا ہے۔ تو دوستان گرامی قادر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھی مصطفیٰ کو مانا ہے تو مانا اس انداز میں ہے کہ اپنا تن من دھن قربان کر دیا ہے۔ کفار مکہ نے اتنے ظلم و ستم کیے کہ ظلم و ستم کرنے کا انہوں نے انتہا کر دی ہے، لیکن جب بھی آپ کی آنکھ کھلی ہے، جب بھی ہوش آیا ہے تو پہلا سوال یہی کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا حال کیسا ہے۔ اپنا مال بھی پیش کیا ہے، اپنی جان بھی پیش کی ہے، اپنی اولاد بھی پیش کی ہے، اور مقام اگر آپ کا دیکھنا ہو تو کائنات کے اندر واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جس کو رب کائنات نے مقام یہ عطا کیا ہے کہ 4 پشتوں کے اندر رب کائنات نے صحابیت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو دوستان گرامی قادر بات بہت طویل ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات میرے ان چند کلمات ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔